جو آج ٹوپیوں پر طنز کر رہے ہیں، میں چار بھی اس کے حوالے سے کہ یہ وفادار مسلمان یہ ٹوپی والے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معظم اور مبجل علماء کرام، خصوصیت سے ہم سب کے بڑے اور خادم العلماء والصلحاء، اور اس پر رونق جلسے کے انعقاد منعقد کرنے والوں میں سے کہ روح رواں، بلکہ اس جلسے کے منصب شہود میں آنے کے جو اصل سبب ہیں، جس سے مراد حضرت مولانا نیاز احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا مہمان خصوصی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں اور بچیوں، اور میری آواز کو سننے والی میری پیاری مائیں اور بہنیں، ابھی کچھ ساعتوں پہلے مکتب دینیات سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر نگرانی، یعنی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے زیر نگرانی چلنے والا جو یہ مکتب ہے، اور جس کے روح رواں اور کہیے کہ اصیل حضرت مولانا صدیق محترم حضرت مولانا مفتی شمس الہدیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ. اسی طریقے سے جن بچوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے، اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے بڑی انتھک اور بڑی کوششیں کی، اور عوام الناس سے رابطہ کر کے جو اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مکتب ہے، اس کا یہ پہلا اجلاس ہے. اس پہلے اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے، اس کو میں سے شہود پر لانے کے لیے، عوام الناس کے سامنے لانے کے لیے جن ہمارے ساتھیوں نے، محلے کے لڑکوں نے، ہمارے عزیزوں نے محنت کی، وہ قابل سب مبارکباد ہیں. اس کے مستحق خصوصیت سے میں ان کے حوصلے کو سلام کرتے ہوئے میں ان کے نامی اس میں گرامی کے سامنے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں، آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے لیے دعا کریں، تاکہ اور مزید سے مزید محنتیں اور کوشش کر کے اور اس سے کامیاب ترین
جو ہے اجلاس کو منعقد کریں اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد اور ان کی کاوشوں پر اللہ تعالیٰ اجر جزیل انہیں مرحمت فرمائے۔ ان میں اول ہے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب قاسمی ہیں جو اس مکتب کے نگراں ہیں، اور اس کے بعد اس جامع مسجد سیدنا ابوبکر صدیق جو آپ کے سامنے جو ہے جلوہ افروز ہے، جس کی قربانیاں اور جس کی جو ہے محنتیں اور خصوصیت سے اس کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی شمس الہدیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی محنتوں اور کوششوں سے مسلسل حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اور ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کی، جس کے جو سامنے آپ کے مسجد جلوہ افروز ہے اس کے سامنے اس بچوں کے پروگرام کو دیکھ کر کے، اس عوام الناس کے ٹھاٹھے ماٹھے سمندر کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور جو ہے یہ محسوس کرتے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی دینی مجلس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار منعقد کرنے اور کرانے کی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر اور نصیحت لوگوں کو کرتے رہیے، آپ لوگوں کو سناتے اور بتاتے رہیے۔ بتانا اور سنانا آپ کا کام ہے، لیکن یہ بتانا اور سنانا بھی آپ کو اور مومنین کو نفع پہنچائے گا۔ بہرحال آمدن برسر مطلب کے طور پر یہ رمضان علی قریشی ہیں، اور اسی طریقے سے عارف صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حافظ بخاری اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد انس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مولانا معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حافظ بلال ہے، سفیان ہے، معراج ہے، عبداللہ ہے، وسیم ہے، محمد معصوم ہے، محمد گولو ہے، محمد شفیق الرحمان ہے، محمد سلیم ہے، محمد شعیب ہے، محمد ذیشان ہے، عادل بھائی ہے، سونو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے بڑی محنتیں اور کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل مرحمت فرمائے اور ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بچوں کے پروگرام کے بعد مجھے بیٹھایا گیا ہے خصوصیت سے اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ میں ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں۔ کچھ بچوں میں ہم باتیں کرتے ہیں، بچوں کو سناتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو کچھ بتاتے ہیں اور سکھلاتے ہیں کہ وہ اپنے مدارس کی زندگی کو، اپنے دارالاقامہ کی زندگی کو وہ کیسے لائق اور فائق بنائیں، اس کو کیسے کارآمد بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو حصول علم میں لگائیں۔ اس لیے بھی بیٹھا دیا گیا اور مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے۔ مفتی صاحب کے انتخاب کو میں سراہ رہا ہوں۔ خصوصیت سے بھی آپ نے بچوں کے پروگرام کو سنا، بچوں نے مختلف قسم کے پروگرام، قرآن کریم کی تلاوت آپ کو سنائے، بچوں نے کچھ نظمیں سنائیں، کچھ بچوں نے سنن آپ کو سنائے، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی دعائیں ان بچوں کی زبانیں سے بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی مکتب دینیات کا انتخاب کیا اور اپنے بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے مفتی صاحب کے اور اس مکتب کے حوالے کیا۔ قابل مبارکباد۔ آپ سبھی حضرات اس بات کو آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کی کاپی کرتے ہیں۔ جو چلڈرن ہیں وہ اپنے بچوں کی کاپی کرتے ہیں، اپنے والدین کی وہ کاپی کرتے ہیں۔ والدین جس طریقے کی چھاپ بچوں پر چھوڑتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں وہی چھاپ بچوں پہ پڑا کرتا ہے۔ اور خصوصیت سے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا نہایت ہی دخل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، مقولہ ہے، یہ مقولہ ہی سمجھ لیجیے کہ جو بات بچپنے میں بچوں کے یعنی بچپن میں ڈال دی جاتی ہے وہ بچپن تک بچوں کو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ جو چیز بچوں کے ذہن میں بچپنے میں ڈال دی جاتی ہے وہ چیز بچپن یعنی بڑھاپے تک وہ چیز نکلتی نہیں ہے، راسخ اور پیوست ہو جاتی ہے۔
ایک واقعہ اس میں آپ کو سناتا ہوں کہ بچپن کی چیزیں راسخ اور پیوستہ ہو جاتی ہیں. آپ حالات حاضرہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کیسا ماحول ہے بددینی کا ماحول, کرپشن, بدعنوانی. لیکن جو بچے بچپن میں اچھی عادتیں سیکھ لیتی ہیں وہ راسخ ہو جاتی ہیں. بعد میں بچوں نے جو تعلیم, جو چیزیں, جو بھی لوگوں کی مساحبت اختیار کی, اس پہ تبدیلی بھی آ سکتی ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العالی نے ایک واقعہ تربیت اولاد ان کی جو کتاب ہے, کئی سیمینار کے مضامین اس میں ان کی جمع ہیں. ایک واقعہ انہوں نے سنایا ہے نہایت ہی گرفتار. بات چونکہ بچوں کے بعد آئی اس کو سناتا ہوں کہ بچپن کی باتیں راسخ ہو جاتی ہیں, پچپن یعنی بڑھاپے تک باقی رہتی ہیں. اور خصوصیت سے انہی حالات میں یہ بچے مکاتب میں آتے ہیں اور مکاتب میں اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں رہتے ہیں. اور اساتذہ بچپن میں جو ان کا سینہ اور قلب بالکل صاف ستھرا کلین ہوتا ہے, وہ ان کے سینوں میں وہ ساری چیزوں کو, اچھی باتوں کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو, قرآن کی اہمیت کو, صحابہ کی اہمیت کو, احادیث کی اہمیت کو ڈال دیتے ہیں. وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بچہ, ایک شخص کسی اسلامی کنٹری کا رہنے والا امریکہ پہنچا. امریکہ میں بڑی اچھی اسے جاب مل گئی, اسے کام دھام مل گیا اور بڑی محنت سے وہ کام کرنے لگا. اس دوران جس آفس میں وہ کام کرتا تھا, چونکہ وہاں مخلوط تعلیم ہے, مخلوط سارے کام بھی ہے, اس میں عورتیں بھی آفس میں کام کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں, بوڑھے بھی, ادھیڑ بھی, سارے قسم کے لوگ کام کرتے ہیں. اسی کام کے دوران ایک عیسائی لڑکی تھی, نہایت ہی خوبصورت. اس پر اس مسلمان بچے کا دل آ گیا, یہ فریفتہ ہو گیا. اور اس کی فریفتگی اور عشق کا یہ عالم تھا کہ وہ ساری چیزوں کو اس کے پیچھے بھول گیا. اس نے اپنے لڑکی سے کہا کہ میں تم سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں, میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو. لڑکی نے اپنے گھر والوں سے, جو عیسائی تھے, ہفتے میں وہ چرچ جایا کرتے تھے اور ان کے پروگرام عیسائیت کے ہوا کرتے تھے. بہرحال لڑکی نے جب اپنے باپ کے سامنے رکھا کہ ایک مسلم لڑکا ہے جو جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے, تو لڑکی کے باپ نے کہا ٹھیک ہے, اس سے یہ کہو کہ ہمیں منظور ہے یہ رشتہ, لیکن ہماری چند شرائطیں ہیں. ہماری چند شرطیں. نمبر 1 شرط یہ, اس سے یہ کہنا ہوگا کہ تم اپنے والدین کو بھول جاؤ گے, تم اپنے مذہب اور مسلک کو بھول جاؤ گے, تم اپنے گھر یعنی اپنے والدین کے پاس واپس نہیں جاؤ گے. تمہیں شادی کے بعد میرے ساتھ ہی ہماری فلیٹ کے بغل میں تمہیں اپنا فلیٹ لے کر کے رہنا ہوگا, قیام کرنا ہوگا. چنانچہ وہ پاگل تھا, اس کے پیچھے اس نے ساری چیزوں کو قبول کر کے, اور یہ بھی کہا کہ ہفتے میں ہمارے ساتھ چرچ بھی جانا ہوگا. ٹھیک, الغرض رشتہ کر لیا. تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا. پہلے وہ نماز میں بھی آتا تھا جو محلے کی مسجد تھی امریکہ میں, لیکن 2 سال سے یہ ایسا غائب ہو کہ بالکل لوگوں کے سامنے کبھی دکھا ہی نہیں. اسی محلے کی مسجد میں وہ جوان ایک دن صبح کو پہنچا, فجر کے سے پہلے پہنچا. امام صاحب پہنچے, اس کو دیکھا تو کہا ارے تم اتنے دن کہاں تھے؟ کہا ابھی نماز کے بعد آپ کے حجرے میں چل کر کے آپ سے بات کرتے ہیں, پھر میں اپنی داستان آپ کو بیان کر دوں گا. الغرض نماز کے بعد امام صاحب نے بلایا, پوچھا اس سے, کہا کہ یہ کیفیات میرے اوپر طاری ہو گئی تھی اور ہم ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے, بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی, لیکن زندگی میں اس میں تلخی اس وقت آئی کہ جب میں اس امریکہ آیا تھا تو اپنے پاس ایک اپنی مقدس کتاب قرآن پاک لے آیا تھا, جس کے اوپر گرین اور کیا کہتے ہیں ہری قسم کی ہم نے جلد لگا رکھی تھی, وہ میں اپنی سسرال میں رکھے تھا.
میرا دل جو ہے بڑی ملامت کرتا تھا کہ تم کیا سے کیا ہو گئے، تم ایمان والے تھے، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن تمہاری یہ کیا کیفیت ہو گئی بددینی کی، یہ ساری چیزیں۔ لیکن کہا کہ ہماری اس لڑکی کے درمیان تلخی کی نوبت اس وقت آئی جس دن میں پہنچا اپنے آفس سے گھر، تو دیکھا جہاں جن طاقوں میں میرا یہ قرآن پاک سجا رہتا تھا وہاں میرا قرآن پاک ندارت تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میرا قرآن مقدس کہاں ہے، جن کو میں دیکھ کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ کہا کہ ہم نے دیکھا اور ہمارے گھر میں اور جو ایسی کتابیں تھیں جس کی تو ریڈنگ نہیں کرتا، پڑھتا نہیں تھا، ہم نے اس کو کوڑے دان میں لا کے ڈال دیا۔ اب تو قیامت برپا ہو گئی۔ بچے نے بچپنے میں یہ بات اس کے گھر والوں نے، اس کے مکتب نے، اس کے مکتب کے مدرس نے قرآن کی تعظیم اور اس کی عظمت کو سکھا رکھا تھا۔ اس نے غیرت ماری اور کہا کہ میرا قرآن پاک تم لاؤ۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ابھی تمہیں مذہب سے اتنی بیداری ابھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی تم مسلمان ہی رہے۔ کہا نہیں، بتا میرا قرآن پاک کیا ہے۔ وہ کوڑے دان سے قرآن پاک کو لیا، چمچے اور سینے سے لگاتا ہوا اپنے محلے کی مسجد میں پہنچا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچی توبہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے عرض کر رہا تھا کہ جو بچوں کی ذہن سازی اور بچوں کو جو یہ مکتب کے ماحول میں لایا جاتا ہے یا مدارس کے ماحول میں لایا جاتا ہے اور شروع کے اندر جو بات ان کے قلوب میں ڈال دی جاتی ہے وہ راسخ اور پیوستہ ہو جاتی ہے، وہ دنیا کے جس خطے میں بھی، اس علاقے میں بھی، جس ماحول میں، جس کنڈیشن میں وہ رہتے ہیں، ان کو وہ چیزیں بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ وہ وقتی طور پہ شراب پی سکتا ہے، نشہ کر سکتا ہے، زنا کا سکون اس سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جو اس پہلو کی جو بچوں کی تربیت سے اور بچوں کی مناسبت سے ہے، سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں، سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ والدین کا اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ پوری امت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہمیں اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنے کی فرصت نہیں۔ آپ مصلی بچھائیں اور سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شاگرد کہیے جو عبداللہ ہی ہیں سر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 ہیں جو بچے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے تہجد میں نام لے کر کے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی کہ یہ تینوں کے تینوں جو ہے اپنے اپنے زمانے کے اپنے اپنے فن میں امام ہوئے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس امام المفسرین ہوئے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہ ہوئے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رئیس امام المحدثین ہوئے۔ اس کے ساتھ دعاؤں کے اہتمام کی برکت، ابھی میرا ٹائم 10 منٹ ہے، دعاؤں کی برکت اور دعاؤں کا اہتمام خصوصیت سے والدین اپنی بچوں کی تربیت کے لیے کریں۔ اور بچہ، میں نے کہا تھا شروع میں کہ بچے اپنے والدین کی کاپی کرتے ہیں، والدین کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ مثلا اگر چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی جو زبان، والدین کی جو زبان ہوتی ہے وہ بغیر سکھلائے بچے کاپی کر لیتے ہیں، بچہ اس کو کہنے اور بولنے لگتا ہے۔ اگر آپ ہیلو ہیلو کرتے ہیں آپ موبائل اٹھا کر کے، تو آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا ننھا سا بچہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے وہ ہیلو ہیلو کر کے اپنا نام یعنی آپ کا نام بتاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مولانا ابرار بول رہا ہوں، ہیلو آپ کون صاحب بول رہے ہیں، تو آپ کا ننھا بچہ ایسے ہی کاپی کرے۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں کہ مائیں والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں انہیں سیریسلی ہونا ہوگا۔
اس واقعے سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی قوا انفسکم واہلیکم نارا میں، اللہ تعالیٰ نے سیریسلی لینا ہے، اس میں کیا ہے بچوں کی تربیت میں باتوں کی بتنگڑ سے، باتوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے والنار سے، وقودها النار ہے، نار آگ، جیسے آگ سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، گھر والوں کو بچاتا ہے، اگر واقعتاً آگ لگ جائے یا آپ کا بچہ آگ کے انگارے میں دست لگانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو چین نہیں آتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ کھینچ لیتے ہیں، سیریسلی اس کا ہاتھ اور اس کی باں آپ پکڑ کر کے کھینچ لیں گے، اسے آگ کے انگارے میں جانے نہیں دیں گے۔ ایسے ہی آپ کو صرف باتوں کا بتنگڑ نہیں بنانا ہوگا کہ میری اولادیں میری بات نہیں مانتی ہیں، اگر وہ غلط راہ پہ جا رہا ہے تو سیریسلی آگ کی طرح، جیسے دنیاوی آگ، اس آگ سے آپ بچاتے ہیں، اگر وہ غلط روش پہ جاتا ہے، غلط راستے پر جاتا ہے، جو غلط ماحول میں جاتا ہے تو گویا وہ آگ کے انگاروں میں جا رہا ہے۔ آپ سیریسلی اس کی آگ کو پکڑ لیجیے، اس کی آپ صحیح تربیت کیجیے، اس کو اچھے ماحول میں ڈالیے، اسے علماء اور صلحاء کی صحبت میں ڈالیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، جو کس کے پیر تھے؟ مغل بادشاہوں کے پیر تھے، اور مغل بادشاہوں کی سلطنت اور بادشاہ تھی، ان کے وہ پیر تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین، انہیں کاکی کہتے آپ کو معلوم ہے ان کے والدین نے بچہ پیدا ہوا تربیت کے لیے کوشش کی کہ بچے کی ہمیں صحیح تربیت کرنی ہے، اسے اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ڈالنا ہے۔ بچے کی تربیت کے لیے خصوصیت سے ماں، ان کی ماں کو بچے کی تربیت کے لیے ان کے والد نے ان کی ماں کو خصوصیت سے یہ کہا کہ تمہیں اسے شریعت کے مطابق اسے ڈھالنا ہے، اور بچے کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا اعتماد و بھروسہ بھی ڈالنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کوشش کی، بچہ ان کا مکتب جانے لگا، مدرسہ جانے لگا، بچے مدرسے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، چھٹیاں 5-6 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد ہوتی ہے، بچوں کو بھوک و پیاس لگتی ہے۔ پہلے زمانے میں بچے آتے اور بستہ ادھر کنارے رکھا، پٹری رکھی اور ماں سے کھانا مانگا، ماں کھانا لے آؤ۔ جب یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روٹی والے جب وہ مکتب سے آتے روٹی مانگتے تو ان کی ماں نے کہا بیٹے سب سے پہلے تم وضو کر کے مصلی بچھا لو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے روٹی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بڑے اچھے ہیں، وہی ہمیں روزی دیتے ہیں، ہمیں کھانا دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، ہماری ساری ضروریات کی اللہ کفالت فرماتے ہیں۔ بیٹے ذرا سا 2 رکعت نماز پڑھ کے اس اللہ سے کھانا مانگ لو جو ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، تم بھی ان سے مانگ لو۔ اور وہ روٹی پکا کر کے کمرے میں رکھ دیتی تھی، دعا کے بعد کہتی تھی بیٹے جاؤ، جب بچہ دعا کر لیتا تو کہتی جاؤ بیٹے وہاں سے تمہارا کھانا رکھا ہوگا کوٹری میں جا کر لے لو۔ وہ جاتے ڈھونڈتے اور ان کو ان کی ماں چھپائی رکھی رہتی تھی اور کھانا کھا لیتے۔ ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی، بیٹھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے کتنے اچھے ہیں، ہم کو کھلاتے، پوری کائنات کو کھلاتے، میرے والدین کو کھلاتے، سب کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، مجھے بھی کھلا رہے ہیں۔ میں روزانہ اسکول سے آتا ہوں، بھوک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روٹی کھلا دیتے ہیں۔ ایک دن واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کی والدہ کسی نکاح کی تقریب میں چلی گئی اور روٹی بنانا بھول گئی۔ بچہ مکتب سے آیا اور اپنے حسب معمول اس نے وضو کر کے مصلی بچھایا، ماں نے جیسے سکھا رکھا تھا اور بتا رکھا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دعا مانگی اور ادھر ماں کو معان بات خیال آیا دوران تقریب کی، آج تو ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کا اعتماد متزلزل ہو جائے، میرا بچہ جو اعتماد اس کے دل میں تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں پالتے ہیں، آج اس کے اعتماد کو ٹھیس لگ جائے۔
ماں وہیں سے دعا کرتے ہوئے تیری کے ساتھ گھر پہنچی تو دیکھا کہ قطب الدین بختیار کاکی کھانا کھا ہوا ہے، لیٹے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں۔ جا کے روٹی بنا کے جگہ رکھ کر کے اور بچے کو جگایا، بیٹے آج تو دیر ہو گئی، تم نے روٹی کھائی نہیں ہوگی، آ کر کے کہا کھانا کھا لو۔ کہا ماں ہم نے آ کر کے اسکول سے آ کر کے ہم نے کھانا کھایا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے مصلی بچھایا تھا، اور ہم نے کھانا کھایا تھا، کھانے کے بعد اور مجھے آج جو کھانے میں لذت آئی، جو کیفیت آئی ہے، وہ لذت و کیفیت مجھے کبھی اپنے کھانے میں محسوس نہیں۔ یہ حالات ہیں، یہ کنڈیشن ہے بچوں کی تربیت، ان کے ذہن سازی کرنے کی۔ ایک اور چھوٹا واقعہ سنا کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے، آدھے گھنٹے کی بات ہماری ہو جائے گی، ابھی ہمارے تقریباً 5 منٹ ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے اسی سلسلے کا کہ بچوں کو تربیت جو ملتی ہے گھر سے ملتی ہے، ان کو بچپنے میں ملتی ہے، وہ چیز جب راسخ اور پیوست ہو جاتی ہے تو کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہوئے جو ہمارے قرب و جوار کے مکاتب ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے اپنے بچوں کو داخل کر کے ان کی زندگی اور لائف بنائیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی نہیں ہوگی۔ لودھی صاحب ہیں، ایک مسلم ملک کے ہیں، لودھی صاحب مسلم ملک کے رہنے والے، کام کیا تھا ان کا کام تھا جو لاوارث لاشیں ملتی تھی ان کو جمع کر کے اور اس کی تجہیز و تقسیم کر کے نہلا کر کے اور اس کے کیا کہتے ہیں کہ کفن وغیرہ کا انتظام کر کے اس ملک میں جہاں بھی ملتی تھی وہ کیا کر دیا کرتے تھے، لاوارث لاشوں کو لا کر کے اس میں نہلا کر کے اچھی شکل دے کر کے اور اسے سپرد خاک کیا کرتے تھے۔ ان کی کمیٹی لودھی کمپنی کا کام ہی کہتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا آپ کو ان سارے کاموں کے بیچ یہ جو آپ کا مشغلہ ہے یا آپ کے جو کارندے کام کرتے ہیں، کبھی آپ کو تعجب ہوا، کبھی رونا بھی آیا؟ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہمیں رونا آیا، ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ کہا کہ ایک لاوارث لاش ہمیں ملی، اس لاش کو دیکھا، بالکل اس کے کپڑے کلین صاف ستھرے کلف لگے ہوئے، اور بدن کی باڈی جو ہم نے دیکھی تو بالکل صاف ستھرا کلین، وہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ کوئی رئیس اور نہایت ہی کوئی اعلیٰ خاندان کا شخص ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے کارندوں نے بتایا کہ اس شخص کا انتقال ہوا اور اسے لاوارث قرار دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کارندوں کے پاس اس کا بیٹا، اس کی بیوی آئے اور کہا ایسا ہے ہماری فلائٹ جو ہے 6 بجے کی ہے، ہماری فلائٹ چھوٹ سکتی ہے، ایسا ہے لودھی اینڈ کمپنی یہ 10-20 ہزار روپے آپ رکھو، ان کی تجہیز و تکفین میں لگا دینا، ہمیں فرصت نہیں ہے بہن کی جنازے میں شرکت کی۔ افسوس، صد افسوس، آپ غور کرنے کا مقام ہے، یہ مدارس، یہ طلبہ، یہ ساری چیزیں یہ آپ کو کیا کرانا چاہتی ہیں؟ آپ کو ایک اچھا سنہرا ماحول اور آپ کو ماحول دینا چاہتے ہیں، اور مدارس والے، یہ مکاتب والے اگر مکتب میں بیٹھ کر کے دینی تعلیم اس کے بچے نے حاصل کیا ہوتا، کہتا تف تو کہتا تف در تف میرے والد کا انتقال ہوا ہے، بیوی دیندار ہوتی تو کہتی ایسے ہماری چاہے ایروپلین ٹکٹ پہ لاکھوں کروڑ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہم نہیں چاہتے، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن ہم اپنے کیا ہے دینی اپنے مال کے نشے میں اپنے مال کے نشے میں اس قدر بڑھ جاتے کہ ہمیں تربیت بچوں کی، اسلامی تربیت کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اگر اس بچے کی صحیح تربیت ہوتی، مکاتب کی، مدارس کی تعلیم اس کے دل میں جا بسی ہوتی، وہ اپنا ٹکٹ کینسل کر کے، اس کی بیوی ٹکٹ کینسل کر کے ایروپلین کی اور اپنے شوہر اور بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کرتا، ہاتھ اٹھا کر کے اس کے پاس سے تجہیز و تکفین کے بعد فاتحہ پڑھتا اور خیرات کرتا، کیا ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں دعائیں کرتا۔ لیکن میرے بھائی
حالات یہ ہیں، کنڈیشن یہ ہیں، ان مدارس کو، ان مکاتب کو آپ غنیمت جائیں، ان کی دامیں گرمیں سخنیں ہر اعتبار سے آپ ان کی مدد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور خصوصیت سے والدین سے، بچوں کی گارڈین سے میری درخواست ہے کہ وہ کیا کریں، دعاؤں کا اہتمام رکھیں، خصوصیت سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، میرا وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی جن بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، ان بچوں کے اسماء گرامیہ ہیں جنہیں انعامات سے بھی نوازا جائے گا، انہیں میڈل سے دیے جائیں گے، اول دوم سوم جو پوزیشنز ہیں وہ بھی سنا کر کے انعامات انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں بچوں کو دیا جائے گا، تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی ہمت اور حوصلہ اور ان کی ہمت اور حوصلہ کا پروان چڑھے اور وہ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں۔